بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ملتی ہے، اور جمعہ کا دن ہی سارے دنوں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جس کا انتقال جمعہ کے دن ہو جائے اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اس کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، یعنی کہ قبر کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جمعہ کے دن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ میرے اوپر درود کثرت سے بھیجا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن وہ واحد دن ہے جس دن فرشتے جو ہے وہ سارے کے سارے بندوں کا، جتنے بھی امت محمدیہ کے بندے ہیں جو درود پڑھنے والے ہیں، ان کا درود جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا وہ واحد دن ہے جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہے جو قبولیت کی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ گھڑی کس وقت کی ہے؟ اس میں جو مفسرین حضرات ہیں اور اسی طرح جو محدثین حضرات ہیں، جو علماء اکرام ہیں، وہ مختلف اوقات بتاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے اوقات وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، احادیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ مقبولیت والی گھڑی جو ہے وہ عصر کے بعد کی ہو سکتی ہے۔ غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے بعد اور جمعے کی امامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صبح جو ہے تہجد کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہے۔ بہرحال جمعے کے دن کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، قیامت بھی اسی دن برپا ہوگی، اور اسی دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، پھر اسی دن اسے دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن کی، اور اگر اس دن ہم استغفار کر لیں، اور وہ بھی استغفار ایسا استغفار ہو جو اس میں اعظم کے ساتھ ہو، جیسے کہ میری پہلی حدیث کے اندر گزرا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے گزری ہے، اس حدیث کے اندر جس طرح کہ میں نے بتایا کہ اس میں اعظم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بتایا کہ اگر استغفار کیا جائے گا تو وہ استغفار کبھی بھی رد نہیں ہوگا، تو ہمیں وہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور زیادہ تر احادیث اور علماء اکرام کا جو ملتا ہے کہ جمعہ والے دن قبولیت کا وقت جو ہے وہ عصر کے بعد کا ہے۔ ایک دن تو ہے ہفتے میں، نکال لیں، آج کا دن نکال لیں، آج کا دن عصر کے بعد بیٹھ جائیں، مسجد کا کونا پکڑ کر، گھر میں کوئی کونا پکڑ کر بیٹھ جائیں، استغفار کریں، اسم اعظم کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور درود پاک کی کثرت رکھیں۔ یہ دونوں ذکر کرتے رہیں، جو بھی مراد ہوگی، جس قسم کی بھی مراد ہوگی، اللہ تعالی ہماری مراد کو ضرور پورا کریں گے، جس قسم کی، چاہے وہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، چاہے وہ مال و دولت کے حوالے سے پریشان ہے، چاہے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی بھی لحاظ سے پریشان کیوں نہ ہو، اگر یہ استغفار کر لیتا ہے اور جمعہ والے دن عصر کے بعد یہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور اس کی حاجت جو ہے وہ پوری کریں گے اور اس کی تمناؤں کو پوری کریں گے۔ ہمیں صرف وقت نکالنا ہے، عصر کے بعد کا وقت نکالنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ باوضو ہو کر استغفار کرنا ہے، باوضو ہو کر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جس طرح استغفار کا حق ہے اسی طرح اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یکسوئی کے ساتھ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شرائط ہیں استغفار کی جو میری دوسری ویڈیو کے اندر موجود ہیں، ان شرائط کو سامنے رکھ کر ہمیں استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔